بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج اس 11ویں لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ التحیات کا ترجمہ دیکھیں گے اور سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ کچھ اور گرامر سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس لیکچر میں لگ بھگ ہم لوگ دونوں لیکچر کو ملا کے لگ بھگ ہم لوگ 27,000 الفاظ قرآن کے کر لیں گے، جو کہ صرف 93 الفاظ کے سمجھنے سے یہ جو ہے نمبر آپ کے اچیو ہو جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ۔ اب ان الفاظ پہ غور کیا جائے۔ التحیات جو لفظ ہے اس کو دھیان سے دیکھیے، اس کے اندر آپ کو ال نظر آئے گا، اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب کسی بھی لفظ کے آگے ال نظر آئے تو پاسبلٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسم ہے، یعنی کہ ناؤن ہے، اور ال آنے کے بعد ناؤن کے بعد کی جو تنوین ہے وہ سنگل حرکت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ تحیتن تھا یہ لفظ، ادھر دیکھیے تحیتن، یہ لفظ تھا تحیتن، اور اس کی جمع بنائی گئی ہے، یعنی اس کا پلورل بنایا گیا ہے، یہاں پلس سائن شو کیا گیا، اور تحیتن کا پلورل بنایا گیا تحیات۔ یہ وہی طریقہ ہے جس طرح سے جو ہے مسلمہ کا پلورل مسلمات بنایا جاتا ہے، مؤمنہ کا پلورل مؤمنات بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے تحیہ کا پلورل بنایا جائے گا تحیات۔ تو یہ جو رول ہے آتھ لگا کے چینج کرنا، یہ بن جائے گا آپ کا مؤنث، یعنی فیمنن کا جمع سالم۔ تو یہ فیمنن ورڈ ہے، یعنی کہ مؤنث لفظ ہے، اور اس کی جمع بن جائے گی تحیات۔ تو یہ بن گیا التحیات، تمام تعریفیں، تمام قولی عبادتیں۔ تو یہ ال لگنے سے اس کے اندر تمام کا مفہوم پیدا ہو جائے گا، تمام قولی عبادتیں۔ قول کا مطلب ہوتا ہے زبان سے کہنا۔ یہ لفظ قول جو ہے، ورب جو ہے، جو فعل ہے قالا، اسی سے بنا ہوا ہے، قالا، قالا یعنی اس نے کہا۔ تو یہ بنے گا قائل، مقول اور قولن، ٹھیک، قولن، قولن، قولن۔ تو یہ قول لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی بات کہنا زبان سے۔ تو یہ التحیات تمام کی تمام زبان سے کی گئی عبادتیں یا قولی عبادتیں۔ اگلا لفظ ہے للہ، ٹھیک۔ للہ کا مطلب اللہ کے لیے، ہم لوگ جانتے ہیں، اس لیے یہاں پر ٹک لگا ہوا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا پہلے ہی لیکچر میں، الحمدللہ، تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ہو گیا التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگلا لفظ ہے والصلوات۔ واو زبر وا ہو گیا، اور ہم لوگ جانتے ہیں اس کا معنی۔ اور الصلوات، اس کو بھی دھیان سے دیکھا جائے، ال لگا ہوا ہے، ال لگنے کی وجہ سے یہ ناؤن یا اسم قرار پایا جائے گا، اور اس کے آخر میں ڈبل تنوین کی جگہ سنگل تنوین کنورٹ ہو جائے گی۔ یہ لفظ بنا ہے صلاۃ سے، یعنی کہ نماز، ٹھیک۔ اور صلاۃ لفظ آخر ہو رہا ہے اس کا اینڈ گول تا سے، تو گول تا سے اینڈ ہوا، یعنی کہ فیمنن ورڈ ہو سکتا ہے، اور اس کی جمع جب بنائیں گے ہم لوگ، اس کا پلورل بنے گا صلوات، ٹھیک۔ وہی مؤنث کا جمع سالم، یعنی فیمنن کا سالڈ پلورل ہم لوگوں نے بنایا آت لگا کے۔ وہی رول جو مسلمات اور مؤمنات میں تھا، یہی یہاں پر آیا ہے، ٹھیک۔ تو صلاۃ سے بن گیا صلوات، ٹھیک، اور ال لگا دیا گیا تو یہ بن گیا والصلوات، اور تمام صلاۃ، یعنی کہ تمام بدنی عبادتیں۔ تو وہ عبادت جو پورے بدن کو، پوری باڈی کو انوالو کر کے کی جائے، یعنی کہ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، اس کے اندر پوری باڈی کا انوالومنٹ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ دیکھیں جو ہے کسی کی مدد کرنا، کسی مسلمان کی، کسی شخص کی، کسی انسان کی بھی مدد کرنا، یہ بھی جو ہے بدنی عبادت میں آ جائے گا شامل۔ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے جو ہے چلنا پھرنا، مشقت کرنا، یہ بھی جو ہے عبادت۔ پھر اس کے بعد اپنے کھانے پینے کے لیے، گھر والوں کے لیے حلال روزی کمانا، اس میں بھی باڈی کا انوالومنٹ، یہ بھی عبادت۔ تو یہ جو ہے تمام وہ چیزیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنت طریقے سے کی جائیں،
وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی، اور جس کے اندر باڈی کا انوالومنٹ ہو وہ جو ہے یہ والصلوات کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو ابھی تک یہاں معنی بنا کہ التحیات للہ والصلوات، کہ تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک۔ پھر آگے آتے ہیں والطیبات، یہ بھی پچھلے دو لفظوں کی طرح مؤنث لفظ ہے اور یہ بنا ہے طیبہ سے، اور طیبہ کا پلورل ہو جائے گا بالکل ٹھیک اسی طرح سے جیسے پہلے ہوا طیبات، اور ال لگا دیا گیا تو طیباتو والطیباتو۔ طیب کا معنی پاک ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہے پاکیزہ، اور تمام پاکیزہ چیزیں یعنی کہ سمجھنے کی جو ہے تمام ایسی چیزیں جو پاک ہیں، یعنی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور تمام مالی عبادتیں۔ تو یہ پہلی لائن کا جو ہے مفہوم اور ترجمہ یہ بنا کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس آیت کے اندر ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے، ایاک نعبد جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں، وہ چیز بھی یہاں نظر آتی ہے، توحید بھی نظر آتا ہے کہ زبان سے چاہے بدن سے یا مال مشقت سے جو بھی جس بھی طرح کی عبادت کی جائے گی وہ فقط اور صرف عبادت کا مرکز، عبادت کا جو ہے مقصد اللہ کی رضا اور ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے۔ یہ پہلی لائن میں یہ بات ہو گئی۔ ان الفاظ کو آپ لکھیں گے اپنے نوٹ بک پر، یہاں لکھا ہے علمو یعنی سکھائیے کسی کو، اور اکتبو یعنی کہ لکھیے۔ اس کو آپ لکھیں اپنے نوٹ بک پر، ایک چاہے تو لائن لکھ لیں اس کے نیچے الفاظ، یا ایک کالم میں جو ہے آپ عربک ورڈ لکھ لیں، دوسرے کالم میں جو ہے آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ یہ بہت ضروری کام ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ تو قلم جب اٹھائیں گے تو علم کا سیکھنا جو ہے آسان ہوگا، اور وہ چیز پختہ یعنی کہ پکی ہو جائے گی۔ اگلی لائن آتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو السلام بنا ہے سلام سے، جب اس کے آگے ال لگ جائے گا تو وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ چیزوں کو تمام یعنی all، تمام کی طرف اس کا ترجمہ لے جائے گا، یعنی کہ سب کی سب۔ تو یہاں پہ لکھا ہے السلام، تو بن جائے گا تمام سلامتی، یہ صرف سلامتی نہیں بلکہ تمام ساری کی ساری سلامتی۔ جس طرح سے حمد سے بنا دیا گیا تھا الحمد، یعنی کہ تمام کی تمام تعریف اور شکر، اسی طرح سے السلام یعنی کہ تمام کا تمام سلامتی۔ جب ہم لوگ سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام سلامتی ہو آپ سب کے اوپر، کم لگا ہوا ہے، علیکم آپ سب کے اوپر۔ یہاں پر کیا استعمال ہوا ہے؟ یہاں پر السلام علیکہ، علی پریپوزیشن کو جو ہے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، تو علیہ علیہم، یہاں پہ مسپرنٹ ہے علیہ علیہم، علیکہ علیکم، علیہ علینا علیہا، تو علیکہ کا مطلب آپ پر، علیکہ کا مطلب آپ پر ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو تمام سلامتی ہو آپ پر، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی، اب دیکھیں جو ہے ایھا النبی یا نہیں ہے اس میں، السلام علیکم ایھا النبی، تو ایھا کیا چیز ہے؟ یہ تین الفاظ جو آپ کے سامنے لکھے ہیں، اور بھی کچھ اور ہوتے ہیں، یہ جو ہے او یا اے اردو میں کہہ لیں کہ اے نبی آپ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سے یہ استعمال ہوگا، یا لفظ بھی استعمال ہوگا، ایھا بھی استعمال ہوگا، اور یا ایھا دونوں ملا کر بھی استعمال ہوگا۔ یا اور ان سارے الفاظ کو حرف ندا کہتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے جو ندا یعنی پکار لگائی جائے یا متوجہ کیا جائے اپنی طرف بات کہنے کے لیے۔ یا کا استعمال عام طور سے ہو سکتا ہے اگر جس کے سامنے جو ہے جس کو بلایا جا رہا ہے اس کا نام ال سے شروع ہوتا ہو، اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہو؟ ال سے شروع ہوتا ہو، تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ یہاں پر ایھا لگا دیں گے، ٹھیک۔ تو جیسے کہ کوئی بھی ایسا نام جس کو یا سے کر کے پکارنا ہو اور وہ نام ال کے ساتھ لگا ہو، تو اس میں کیا کریں گے؟ ایھا کو جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے اس لفظ کو دیکھیں دھیان سے، النبیو، تو النبیو کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دیکھیں ال آپ کو نظر آ رہا ہے، ال، تو چونکہ ال لگا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ایھا کا استعمال ہوگا، ٹھیک۔ تو یا ایھا بھی، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک، وہ بھی ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
کہ جو ہے یہاں پر ایہا یعنی کہ اے نبی، ٹھیک. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ایتھا. تو ایتھا تب استعمال ہوگا جب ال کے ساتھ لفظ ہو اور یہ جو لفظ ہے فیمنن لفظ ہو. تو نفس آپ جانتے ہیں، نفس نون فا اور سین، نفس یعنی کہ جان، یعنی کہ جو ہے عام طور سے ترجمہ جان سے ہوتا ہے نفسن. تو یہ فیمنین ورڈ ہے. اس کو جب ہم لوگ ان نفس کریں گے، لام لگا دیں اور ال لگا دیں اور یا تشدید لگ جائے گی، ٹھیک. ان نفس تو یا ان نفسو، ٹھیک. تو یا ایتوہن نفسو بن جائے گا، ٹھیک. ایہا سے کیا بنے گا؟ ایتوہا. اور اس کو پورا لگائیں گے یا ایتوہا. اس میں ال بھی لگا ہے اور فیمنین ورڈ بھی ہے، تو یا ایہا کی جگہ یا ایتوہا آئے گا، ٹھیک. تو یہ حروف ندا کے چھوٹے موٹے قاعدے ہو گئے، انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے. تو یہ بن گیا السلام علیکہ، تمام سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی التحیات کی پہلی جو لائن تھی وہ یہ تھی کہ تمام عبادتیں چاہے وہ زبانی ہو، مالی ہو یا بدن کے ذریعے سے ہو، یہ پوری کی پوری صرف اللہ کے لیے ہے. دوسری لائن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام سلامتی کی دعا کی گئی، جس کو سلام بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان پر سلام بھیجا گیا ہے. پھر آئیے آگے دیکھتے ہیں. اسی سلام میں اور بھی چیزیں ہیں. وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، یہ ہم لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. رحمت اللہ یعنی اللہ کی رحمت، اور برکت کیا ہے؟ برکات ہے اس کے اندر، برکات، ٹھیک. یہ بھی آت سے ختم ہو رہا ہے. تو یہ لفظ برکہ اور اس کا جمع بن گیا برکات. جس طرح سے التحیات، صلوات، ٹھیک، طیبات، اسی طرح سے بن گیا برکہ سے برکات، ٹھیک. مسلمہ سے مسلمات، نیت سے نیات، آیت سے آیات، اسی طرح سے برکہ سے برکات. تو تمام برکتیں اور کئی ساری برکتیں، ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلیسنگز، بہت ساری برکتیں. تو سلام، تمام سلامتی ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، ٹھیک. ہو لگا ہے یہاں پر، برکاتو ہو، واہ ہو گیا، اور برکتیں اس کی، ٹھیک، اور اس کی برکتیں. تو یہ دوسری لائن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو گئی. پھر اگلی لائن ہے جو ہم لوگ اپنے لیے جو ہے شمار کر لیتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں دھیان سے، السلام، تمام سلامتی، ٹھیک. علینا، علینا کس کے لیے استعمال ہوگا؟ علینا، علا پر ہو گیا، نون زبر الف زبر نا یعنی کہ ہم پر، ٹھیک. تو یہ ہو گیا تمام سلامتی ہو ہم پر، وعلا، ٹھیک. تمام سلامتی ہو ہم پر، وعلا، اور پر. یعنی سلامتی جو ہے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ سلامتی ہم پر بھی ہو، اور علا کس کے اوپر ہو؟ عباد اللہ الصالحین. تو یہ عباد کیا ہے؟ کہ عباد دھیان سے دیکھیں، یہ عبد سے ہی بنا ہے اور اس کا پلورل ہے یہ عباد، ٹھیک. اس کا پلورل ہے یہ عباد. اچھا، یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ یہ عبد سے واو نون یا نون کا قاعدہ کو یہ فالو نہیں کر رہا ہے، ٹھیک. جو ہم لوگ پڑھتے تھے مسلم سے مسلمون، مسلمین، ٹھیک، مؤمن سے مؤمنون، مؤمنین، تو یہ اونا اینا اس میں نہیں لگ رہا ہے. تو یہ جمع سالم یعنی سالڈ پلورل نہیں ہے، یہ بروکن پلورل ہے، اور اس کو جو ہے جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے. یہ عبد سے بن جائے گا عباد، یعنی بہت سارے بندے. عباد اللہ یعنی کہ اللہ کے بہت سارے بندے، اللہ کے کئی سارے بندے. عبداللہ اللہ کا ایک بندہ، ٹھیک. عبداللہ اللہ کا بندہ، عباد اللہ اللہ کے بہت سارے بندے ہوں گے. تو سلامتی ایک تو ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے بندوں پر، بندوں پر پلورل ہے، اللہ کے بندوں پر. اور یہ بندے کیسے ہیں؟ صالحین یعنی کہ نیک کام کرنے والے یا نیکوکار بندے. تو صالح کے آگے اونا اینا لگ جائے گا، پلورل بن گیا، سالڈ پلورل کا قاعدہ ہے یہ. تو یہاں بن گیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر، ٹھیک. یہ اس کی جو ہے صفت ایک طرح سے بن کے آ جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں پر. تو اس طرح سے تین ٹکڑے آپ دیکھیں التحیات کے ہوئے. پہلے میں تمام کی تمام عبادتوں کا مرکز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا. دوسرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور رحمتیں اور برکتیں، ان کی دعا کی گئی. اور تیسرے ٹکڑے میں وہی سلامتی جو ہے ہم لوگ اپنی طرف
اور تمام اللہ کے نیک بندوں کی طرف کرتے ہیں۔ چلیے اب اگلی آیت کی طرف، اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں پر فعل یعنی کہ ایکشن اشہدو کا استعمال کیا گیا ہے، اور ورب کی ایک ٹیبل ہوتی ہے جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے، جب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی۔ تو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور نشہدو جب یہ ہو جائے گا نفعلو کے پیٹرن پر تو ہو جائے گا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اور ان، ہم لوگ پہلے بھی یہ کلمات جو ہے اذان کے چیپٹر میں دیکھ چکے ہیں۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ، اللہ لا الہ، ٹھیک، لا کا مطلب ہو جائے گا نہیں، اور الہ کا مطلب جو ہے الہ، ٹھیک۔ تو الہ کو دیکھیے یہاں پر، اور الہ کا جو پلورل ہے یعنی اس کی جمع جو ہے الہتن، ٹھیک، یہ بھی جمع مکسر ہے یعنی بروکن پلورل ہے، تو الہ کی جمع ہو جائے گی الہتن، ٹھیک۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کی، لا الہ کوئی الہ نہیں، الا اللہ سوائے اللہ کے، تو اللہ کا معنی ہو جائے گا سوائے، اور اللہ کا مطلب سوائے۔ تو یہ ہوگی اس لائن کا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اب یہیں پر آپ دیکھ لیں ان اور انا کا جو ہے یہاں پر استعمال ہوا، انا یہاں آ رہا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ان اور انا دونوں کا ایک ہی معنی ہے کہ، ٹھیک، کی کہہ لیں یا کی کہہ لیں، ٹھیک، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، تو دو چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، ان اور انا، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، یہ دونوں ایک ہی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ ان اور انا دو الگ چیزیں ہیں جو ملتے جلتے ہیں لیکن معنی ان کے الگ ہیں، اور یہ چاروں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ دیکھیے قرآن میں لگ بھگ 3000 مرتبہ یہ آئے ہیں۔ تو ان اور انا کے لیے تو یہ کلمے کے ترجمے جو ہے آپ کو یاد رہیں گے، اشہد ان اور اشہد ان محمدن۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے آپ دیکھیے، ہم کو یاد ہے انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، تو جو ہے یہاں پر انا کا بھی معنی یہاں دیکھیے، انا کے لیے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صابرین کے یعنی صبر کرنے والوں کے۔ تو ان کا مطلب اگر، یا انگلش میں اف، اور یہاں پر یہ اردو میں اس کو کہہ لیں بے شک۔ تو یہ تین معنی ہیں اس میں، اس کا مطلب کی یا کے ہو جائے گا، ان کا مطلب اگر، ٹھیک، اور انا کا مطلب بے شک۔ تو اس طرح سے یہ تیار ہوں گے، ان انا ان انا، تو اس کو یاد رکھیں گے ہم لوگ۔ ان انا کا مطلب کی ہو گیا، ایک ہی چیز ہے یہ، ان کے لیے انشاء اللہ اور انا کے لیے ان اللہ یاد رکھا جائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے اشہدو، میں گواہی، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کی، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، عبدہ میں جو چیزیں ہیں عبد اور ہو یعنی اس کے، جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ربہ ربہم، اس کا رب ان سب کا رب، تو اسی طرح سے ہے عبدہ اس کے بندے، اور اسی پیٹرن پر ہے پھر رسولہ۔ تو لفظ رسول کو دیکھیں، رسول جو ہے واحد ہے، سنگل، اور اس کا جمع کیا ہوتا ہے، اس کا پلورل رسول، ٹھیک۔ یہاں پر لیا گیا ہے وَرَسُولُهُ، و ایک ہو گیا اور رسول ہو، تو واو زبر وا کا مطلب ہو جائے گا اور، ٹھیک، رسول کا مطلب رسول ہو گیا، اور ہو کا مطلب اس کے، اور اس کے رسول، ٹھیک۔ تو پورا ترجمہ یہاں پر بنا کہ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کی، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ و رسولہ، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ التحیات کا ترجمہ۔ ایک بار شروع سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک فلو میں کہ کیا ترجمہ ہے التحیات کا۔ تو شروع جو ہے التحیات کا ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم لوگ کہیں گے کہ تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलामती हो आप पर ए नबी, वरहमतुल्लाहि व बरकातहू, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों आप पर। फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, और तमाम सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर, ठीक, और अल्लाह के नेक बंदों पर। और उसके बाद जो है अब गवाही दी जाएगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट तर्जुमा हो गया अत्तहियात का। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम लोग ग्रामर की कुछ चीज़ों को देखेंगे।